السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے والا ہوں، وہ عنوان ہے کس کے گھر میں۔ تو آج جس عنوان کے تحت میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھ رہا ہوں وہ ہے وہ کون سا گھر ہے جس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ دیکھیے، فرشتوں کے تعلق سے ہم ہمیشہ سنتے ہیں اور ہم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نور سے بنایا، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ جو کام کرنے کا حکم دیا وہ کر لیتے ہیں اور ہمیشہ اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں۔ تو وہ فرشتے، ان کا انسان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ہمیشہ سے ہے، یعنی جیسے انسان پیدا بھی نہیں ہوتا اس وقت سے لے کر انسان کے انتقال کے بعد، مرنے کے بعد تک فرشتوں سے انسان کا تعلق رہتا ہے، اور فرشتے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی کام کرتے ہیں، اور انسان بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم عام طور پر بولتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے رزق میں برکت دینا، اللہ تعالیٰ میرے اوپر رحم کرنا، اللہ میرے اوپر رحم کر، اللہ میرے اوپر فضل و کرم کر، اللہ مجھے برکت دے، اللہ مجھے رزق دے۔ اس طرح جتنی بھی ہم دعائیں کرتے ہیں نا، تو یہ رزق کو لانے والے، برکت کو لانے والے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو لانے والے یہ فرشتے ہی ہیں۔ تو فرشتوں کا جو تعلق ہے انسانوں کے ساتھ ہمیشہ ہے۔ جیسا کہ انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں ہی جب وہ 4 مہینے کا ہوتا ہے تو روح لے کے آ کے پھونکنے والے فرشتے ہی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد سے لے کر زندگی بھر فرشتے ساتھ میں بھی ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انتقال کے بعد بھی، مرنے کے بعد بھی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے ہی آتے ہیں۔ اسی طرح کچھ مشہور فرشتوں کے بارے میں بھی ہم ہمیشہ سنتے ہیں، بارش برسانے والے فرشتے الگ ہیں، پھر اسی طرح کیا ہے، ہمارے نام اعمال لکھنے والے فرشتے الگ ہیں، پھر اللہ کا عذاب لانے والے بھی فرشتے ہیں، پھر اسی طرح سور پھونکنے والے فرشتے ہیں۔ ایسے کئی فرشتے ہیں۔ تو فرشتوں کا انسانوں کے ساتھ ہمیشہ تعلق ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک تو ابھی سنا ہے، ہمیں صحیح بخاری کی روایت ہے، 4 مہینے کا بچہ جب ہوتا ہے تو فرشتہ روح پھونک کے جاتا ہے۔ پھر اسی طرح زندگی بھر انسان کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ ہوتا ہے، صحیح مسلم کی روایت کے مطابق۔ پھر اسی طرح ہر دن فجر میں اور عصر میں ہمارے نام اعمال لے جانے والے فرشتے جو کہ ہمارے کندھوں پر ہوتے ہیں، جو ہمارے نام اعمال لکھتے ہیں، یہ بھی فرشتے ہیں صحیح بخاری کی روایت کے مطابق۔ پھر اسی طرح ترمذی کی روایت کے مطابق ہر ہفتے ہمارے نیکیاں، ہمارے اعمال لے جانے والے فرشتے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح موت کے وقت روح قبض کرنے کے لیے جو فرشتے آتے ہیں وہ بھی الگ فرشتے ہیں۔ پھر اسی طرح قبر میں سوال کرنے والے، پھر قیامت کے دن بھی پکڑ کے لے جانے والے، پھر اسی طرح جنت میں جانے کے بعد استقبال کرنے والے، ہمارے لیے سلام کرنے والے، پھر اسی طرح جہنم میں ڈھکیلنے والے، یہ سب فرشتے ہی تو ہیں جو اللہ کے حکم سے کام کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو حکم دیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ عمل کرتے جاتے، اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو وہ فرشتے کہاں پر آتے، کہاں نہیں آتے؟
جہاں آتے وہ مختصر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا جو کہ ہم ہمیشہ سنتے ہیں کچھ فضیلتیں، لیکن جہاں نہیں آتے وہ آج میرا اصل عنوان ہے۔ تو کہاں پر آتے ہیں؟ اگر ہم لوگ نکال کر دیکھیں گے سورہ فصلت آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو ایک اللہ کو مانتے ہیں، پھر اس کے بعد ثابت قدم رہتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں ان کو انتقال سے پہلے ہی آ کے ان کو کچھ خوشخبریاں دیتے ہیں، ان کو بشارتیں سناتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی آپ کے ساتھ تھے اور قیامت کے دن بھی تمہارے ساتھ رہیں گے، تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرشتے موت سے پہلے ہی آ کے بشارت دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح فرشتے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق ایمان والوں کی مدد کرنے کے لیے بھی آتے ہیں، جیسا کہ جنگ بدر میں صحابہ 300 تھے لیکن دشمن 1000 تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دیا تو فرشتے آ کے ایمان والوں کی مدد کرے، صحابہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے۔ پھر اسی طرح ذکر کی مجلس، یہ تو حدیث ہم بار بار سنتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب بھی ایسی مجلسیں جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا، جہاں پر اجتماعات ہوتے ہیں، وہاں پر فرشتے، رحمت کے فرشتے اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ آسمان تک چڑھ جاتے ہیں، اتنے فرشتے ہوتے ہیں۔ اب ہم یہاں پر بیٹھے، ہمارے ساتھ بھی فرشتے موجود ہیں، اس مجلس میں بھی فرشتے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مسلمان بھائی کو ملاقات کے لیے جانے والے دوسرے مسلمان بھائی کو خوشخبری سنانے والے فرشتے، جو کہ آ کے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں جا رہے؟ فلاں مسلمان بھائی سے، فلاں مسلمان بہن سے صرف ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، تو آ کے اس کو خوشخبری دیتے ہیں کہ دیکھ تو خوش ہو جا، جس طرح تو اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے ویسا محبت کرتا ہے۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پھر اسی طرح سلسلہ تو صحیحہ میں روایت ہے کہ باوضو سونے والے کے پاس بھی فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح آیت الکرسی پڑھ کے جو سو جاتا ہے اس کے پاس بھی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتے کو رکھ دیتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ پھر اسی طرح لیلۃ القدر میں ہم کئی مرتبہ سنتے ہیں کہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر کی رات فرشتے اترتے ہیں، ملائکہ اترتے ہیں اس دن، والروح، جبرائیل علیہ السلام بھی اترتے ہیں شب قدر کی رات کو، تو فرشتے تب بھی اترتے ہیں۔ پھر اسی طرح درود جو پڑھتا ہے اس درود کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے والے فرشتے ہوتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت۔ طالب علم کے لیے اپنے پر بچھانے والے فرشتے ہوتے ہیں، ابو داؤد کی روایت۔ آپ سب یہاں علم سیکھنے کے لیے آئے، اور اسی طرح جتنے بھی لوگ قرآن سیکھنے کے لیے، کہیں پر حدیث سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، ان سب کے لیے فرشتے پر بچھا دیتے ہیں، تو وہاں پر بھی فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کے لیے بھی فرشتے دعا کرتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے۔ پھر اسی طرح ظالم رشتہ داروں سے، ظلم کرنے والے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے والے کے حق میں دعا کرنے والے فرشتے ہوتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پھر اسی طرح مریض کی عیادت کرنے والے کے لیے بھی دعا کرنے والے فرشتے ہوتے ہیں۔ سلسلہ تو صحیحہ میں اگر کوئی مسلمان مریض ہو گیا، بیمار ہو گیا، اس کی بیمار پرسی کے لیے جو جاتا ہے اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک 70,000 فرشتے۔ اگر ایسی حدیثیں بتاؤں تو کئی حدیثیں ہیں جو صرف میں آپ لوگوں کے سامنے مختصر جو بار بار ہم سنتے ہیں وہ یاد دلانے کے لیے کچھ حدیثیں رکھا۔ ویسے تو فرشتے ہمیشہ مومنوں کے ساتھ ہوتے ہیں، بشارتیں دینے کے لیے، خوشخبریاں سنانے کے لیے، مسلمانوں کی ہمت افزائی کے لیے، مسلمانوں کی دعا کرنے کے لیے، مسلمانوں کے سپورٹ کے لیے فرشتے ہمیشہ ہوتے ہیں۔ فرشتوں کو کوئی دیکھ تو نہیں سکتا اس دنیا میں تو ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن یاد رکھو وہ فرشتے کچھ جگہوں پر نہیں بھی آتے۔ کہاں آتے؟ جہاں جہاں اچھے اچھے کام ہوئے، جہاں اللہ کی عبادت ہوئی، وہاں پر فرشتے تو آتے ہیں، لیکن کچھ ایسی جگہ ہے جہاں پر فرشتے نہیں آتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جہاں فرشتے نہیں آتے وہ بری جگہ ہوگی، جہاں فرشتے نہیں آئیں گے وہاں پر شیطان آئے گا۔ اس چیز کو یاد رکھو، یا تو فرشتے ہوں گے یا نہیں تو شیطان ہوں گے۔ جہاں فرشتے آتے ہیں، جہاں فرشتے رہتے ہیں، وہاں شیطان نہیں رہے گا، لیکن جہاں فرشتے نہیں آتے سمجھو کہ اس جگہ پر شیطان آ گیا، وہ جگہ شیطان کا اڈا بن گیا، یاد رکھ لو۔ تو آج کا جو اہم عنوان، اصل عنوان میرا وہ ہے جو آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، کہاں فرشتے نہیں آتے وہ اگر ہم لوگوں کو معلوم ہو جائے، جس جگہ پر فرشتے نہیں آتے تو وہاں پر شیطان موجود ہے، تو پھر ان جگہوں سے بچنے کی ہم کوشش کریں گے، ان جگہوں پر ہم نہیں جائیں گے۔ تو اس لیے
بڑا اہم عنوان ہے. ہم کیونکہ ہمیشہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں, اللہ سے دعائیں کرتے ہیں برکت کی, رحمت کی, تو پھر ہمارے لیے فرشتوں کے سپورٹ اور فرشتوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے. اس لیے رحمت کے فرشتوں کو اگر بلانا چاہتے ہو تو یاد رکھو ان چیزوں کو جو آج میں آپ لوگوں کے سامنے 10 چیزیں رکھوں گا, 10 ایسی جگہ بتاؤں گا جہاں پر فرشتے رحمت کے نہیں آتے. وہ کون کون سے ہیں؟ دیکھیے, اب یہ باتیں سنتے ہوئے آپ کے دل میں یہ خیال بالکل بھی نہ آئے, اور کبھی بھی ہم جب بھی اجتماعات سنتے ہیں, جب بھی کوئی قرآن و سنت کی بات سنتے ہیں, جہاں کہیں بھی کچھ کڑوی باتیں نظر آتی ہیں تو پوری باتیں سن لینے کے بعد ارے کہاں جی یہ کہاں ہوتا, آج کے زمانے میں ایسا کرے تو کہاں چلتا, نہیں جی اماں یہ تو خالی سننے کی باتیں ہیں, سنانے کی باتیں ہیں, یہ سب کہاں ہوتا, پہلے سے کرتے ہوئے آ رہے ویسا کرتے چلے جانا پڑتا, جو ہم لوگ بولتے ہیں نا. تو پھر یہ بہانے اللہ کے پاس نہیں چلیں گے. پھر اب آپ 1000 بہانے بنا لو, اب وہاں فرشتے نہیں آتے تو نہیں آتے, بس فرشتوں کے ساتھ نہیں بول سکتے نہیں ہماری مجبوری ہے, سب لوگ ایسا کر رہے, تبھی نہیں کرے تو کیسا, ویسا نہیں کرے تو کیسا چلتا, اب تم کو تو آنا پڑے گا نا, نہیں آئے تو کیسا. ہم یہ باتیں نہیں بول سکتے. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیا فلاں جگہ نہیں جانا, وہ نہیں جاتے, بس ہمارے بہانوں کی وجہ سے وہ مجبور ہو کر نہیں آتے. یاد رکھو. تو وہ کون کون سی جگہ ہے؟ بڑی اہم چیزیں ہیں, یاد رکھو اور غور کرو. پہلی چیز جہاں فرشتے نہیں آتے, پہلی چیز یہ ہے کہ جہاں پر جانداروں کی تصویر ہو وہاں پر فرشتے نہیں آتے. جہاں کسی بھی جاندار کی تصویر, وہ انسان کی ہو یا کسی جانور کی ہو, کسی پرندے کی ہو, اگر وہ جاندار چیز ہے اس کی تصویر جہاں ہوتی ہے وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے. دلیل عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تکیہ بھنا تھا, اور اس کے بعد اس تکیے کے اوپر غلاف جب چڑھائی تو اس غلاف کے اوپر تصویر تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو تکیہ بنایا گیا اس میں تصویریں موجود تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے, دروازے پر ہی کھڑے ہوئے, وہاں سے دیکھے تو تکیہ نظر آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے پاس ہی کھڑے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا. تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم سے کیا غلطی ہو گئی, کیوں آپ غصے میں آ رہے؟ آپ کے چہرے کو دیکھ کے ہم پہچان رہے کہ آپ کسی چیز سے ناراض ہے, آپ کو غصہ آ رہا, آپ کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے, کیا ہم سے غلطی ہو گئی؟ دیکھیے یہاں پر رک کر یہ حدیث یہیں پر روکیے, میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی اور اللہ تعالیٰ کی قرآن آیتوں میں بھی رک کے اگر ہم لوگ غور کریں گے ہمارے لیے دوسری بھی کئی نصیحتیں ملتی ہیں. جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی زندگیاں جب میں بیان کرا تھا آپ لوگوں کے سامنے, اس وقت ایک بات بولا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 11 گھرانے تھے, 11 بیویاں تھیں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں کبھی شکوے شکایتیں نہیں تھی, لڑائیاں جھگڑے نہیں تھے, ناراضگی. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تو ایک دن بھی ناراضگی نہیں ملتی, پوری زندگی میں ایک دن ناراضگی بھی نہیں ملتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ناراض ہی نہیں ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا خیال رکھتی کہ اللہ کے رسول کو کسی بھی موقع پر ناراضی نہیں ہونے دیتی, اور اگر کبھی ایسے ناراض ہونے کا موقع آیا تو پہلے ہی پہچان لیتی, ارے میرے شوہر کسی چیز سے ناراض ہے, ان کے چہرے کو دیکھ کے پہچان لیتی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور کہتی ہے اللہ کے رسول میری کیا غلطی ہو گئی, کیوں آپ غصے میں, آپ کا رنگ بدل رہا, مجھے ایسا محسوس ہو رہا. تو ایک فرما بردار اور نیک اور متقی اور مومنہ بیوی کی صفت یہ ہو کہ وہ ہمارے پاس جیسا چلتا نا ویسا, کہ انہوں غصے میں آنے کے بعد کیوں غصے میں آئے, کیا بولے, کیا کرے, تم ذرا بھی یہ نہیں بول سکتے, صبر نہیں کر سکتے, الٹا ایک دو باتیں الٹا سنانے کے بجائے شوہر کی تکلیف کیا ہے, وہ کیوں غصے میں آ رہا, اس کی مشکل کیا ہے, اس کی پریشانی کیا ہے, صرف اس کے چہرے کو دیکھ کے پہچان لینے والی, یہ ہے اصل میں ایک مومن, ایک مسلمان, ایک نیک, ایک دیندار بیوی کی صفت. جیسے یہاں پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اللہ کے رسول کیا ہوا, آپ کے چہرے کا رنگ بدل رہا, ہم سے کیا غلطی ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ جس گھر میں تصویر ہوتی ہے وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے, اور قیامت کے دن اس پر عذاب دیا جائے گا اور کہا جائے گا اسے زندہ کر کے دکھا. صحیح بخاری کی روایت.
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سوال پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کہتے ہیں عائشہ کیا تمہیں نہیں معلوم جہاں تصویر ہوتی وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور جو تصویر بناتا ہے اس کو قیامت کے دن عذاب ہوگا، اسے کہا جائے گا کہ تو یہ تصویر بنایا نا اس میں جان ڈال اب۔ تو کیا معلوم ہوا یہ حدیث دلیل ہے ہمارے لیے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق کہ ہم ہمارے گھروں میں تصویریں نہیں لٹکا سکتے۔ تصویریں جہاں ہوتی ہے وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اب جہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے وہاں پر شیطان آتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھ لے۔ تصویر کہتے کس کو ہے؟ آنکھ، ناک، کان، یہ تین موجود ہو تو وہ تصویر ہے، یاد رکھ لو ایک چیز۔ ہاں اگر کبھی کسی چیز میں مجبوری ہو تو وہاں پر اگر آنکھوں کو بلر کر دے تو پھر اب وہ تصویر نہیں رہے گی، اس کی شکل کو بدل دے، ناک، آنکھ، کان میں سے کوئی چیز کو بدل دے تو پھر وہ تصویر نہیں ہوگی، لیکن جو بھی جاندار کی تصویر ہوگی وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ لیکن اگر کسی چیز میں کسی کو مجبوری ہے، جیسا کہ نیوز پیپرز ہے اور ہمارے گھر میں بکس جو ہوتے ہیں اس میں بھی تصویریں ہوتی ہیں، نیوز پیپرز میں بھی تصویریں ہوتی ہیں، کرنسی پیسوں کو کیا کریں گے، نوٹوں کو، اس پر بھی تو تصویر ہوتی ہے۔ تو ایسے حالات میں کیا کریں، جیسا کہ اسکول اور کالجز میں تصویریں اتارنے کو کہتے ہیں، اب وہاں پر تصویر اتارنا پڑتا ہے، بنانا پڑتا ہے، اور اسی طرح بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جہاں پر تصویروں کی ہم کو ضرورت پڑتی ہے، مجبوری ہوتی ہے، جیسا کہ پاسپورٹ بنانے کے لیے، پھر اسی طرح اسکول میں یا کالج میں ایڈمیشن کے لیے، جاب کے لیے، ہر جگہ تصویر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایسی مجبوری کی کیفیت میں اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ مجبور ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے، لیکن وہاں بھی ہم جتنا ہو سکے اتنا اس تصویر کو چھپانے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ فوٹو ہے، اس کو ایک تو دیوار پہ لٹکانا الگ چیز ہے، اس کو البم میں چھپا کے رکھنا الگ چیز ہے۔ نیوز پیپر ہے، اس کو جہاں چاہے وہاں پر چپکا کے رکھنا یا پھینک دینا یہ الگ چیز ہے، نیوز پیپر کو ڈھانک کے رکھ دینا یہ الگ چیز ہے۔ تو ہم جتنا ہو سکے اس کو ڈھانک کے رکھنے اور چھپا کر رکھنے کی کوشش کریں۔ نوٹ بکس وغیرہ بھی ہے، تمام چیزوں کو ڈھانک کے رکھے، تو جہاں تصویر ہوتی وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو یاد رکھے ہر مسلمان کہیں نہ کہیں اس مسئلے میں، اکثر لوگ تو پڑے ہوئے ہیں، ان کے گھر میں کہیں نہ کہیں تو تصویر نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر آج ایسا ہو گیا کہ اکثر مسلمان جو قرآن و سنت سے دور ہے وہ اپنے گھروں میں باباؤں کی تصویریں لٹکا کے رکھتے ہیں، پیری مریدی جن کے گھروں میں چلتی ہے وہ اپنے پیروں کی تصویریں لٹکا کے رکھتے ہیں، گھوڑوں کی تصویریں لٹکا کے رکھتے ہیں۔ یہ تو بدترین شرک ہو گیا، بلکہ وہاں پر روزانہ وہ دھواں وغیرہ بھی دیتے ہیں، اگربتی وغیرہ بھی سلگاتے ہیں، چراغ وغیرہ سلگا لیتے ہیں، یہ تو بہت خطرناک گناہ ہے۔ تو ایک تو یہ باباؤں کی تصویر، پھر اسی طرح بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، تصویروں میں فوٹوز لگا لیتے ہیں۔ ہمارے نوجوان ایکٹر اور ایکٹریسز کے فوٹوز لگا لیتے ہیں گھروں کے دیواروں کے اوپر، کچھ لوگ کرکٹرز کے فوٹوز لگا لیتے ہیں، پھر اسی طرح کیا ہے، کچھ لوگ اپنے مرے ہوئے جو بڑے لوگ ہیں ان کی یادداشت میں، نہیں بھائی ہمارے دادا ایسے تھے، جاتے گھر میں سامنے دکھنا، کون بولتے بولنا ہمارے دادا ہے، دادا سے ہمارے کو بہت محبت تھی اس لیے دادا کی تصویر یہاں پر لگا کے رکھ لیے، ہمارے ابا کی تصویر لگا کے رکھ لیے۔ تو مرے ہوئے لوگوں کی تصویریں لگا لینا، پھر اسی طرح کیا ہے، بہت سارے لوگ بچوں کی تصویریں لٹکا لیتے ہیں، خاص طور سے جن کے گھر میں بچے نہیں ہوتے، اولاد نہیں رہتی، چھوٹے بچے نہیں رہتے، وہ مارکیٹ میں ملنے والے چھوٹے بچوں کی تصویریں ہوتی ہیں نا، وہ ڈیزائن کی جو تصویریں ہوتی ہے وہ لٹکا لیتے ہیں اپنے دیواروں کے اوپر، اپنے گھروں میں۔ تو یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ پھر کچھ لوگ ایوارڈز جو ان کو ملتے ہیں اس پر بھی تصویر جو ہوتی ہے اس کو بھی لے کے آ کے اپنے گھروں میں لگا لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، یاد رکھو یہ بھی غلط ہے۔ پھر اسی طرح بہت سارے لوگ کیا ہے، آج یہ پولیٹیکل پارٹی جوائن کرنے والے یا پولیٹیکل لیڈر سے محبت رکھنے والے، ان کی دیوانگی اور ان کا جنون ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے، کچھ دن پہلے میں ایک صاحب کے گھر میں گیا تھا ایسے ہی کسی کام سے، پہلی مرتبہ دیکھا اس کا جو کمرہ تھا پورا کمرہ سجا ہوا ہے تصویروں کے ساتھ، کبھی کسی ایم ایل اے کے ساتھ، کبھی کسی کارپوریٹر کے ساتھ، کبھی کسی ایم پی کے ساتھ، وہ جس کے ساتھ بھی ملا، جو بھی مشہور آدمی کے ساتھ کبھی ملا تو وہ گیا، فوٹو لیا، لے کے آ کے اپنے گھر میں چپکا لیا۔ یہ کون سی دیوانگی ہے؟ حالانکہ مسلمان ہے، وہ مسلمان ہے پورے، انہیں اب بتانا یہ چاہتے ہیں ہم کہ دیکھو میرے تعلقات کس کس کے ساتھ ہے، دیکھیں میں فلاں آدمی سے ملا تھا، وہاں جا کے کتوں کی طرح اس کے پیچھے وہ نوکروں کی طرح جا کے لائن میں ٹھہر کے پلیز صاحب، بلکہ ہزاروں آدمیوں میں جا کے ہاتھ ملا کے فوٹو لے لے کے یہاں آ کے بڑا پن بتا لیتے۔
میرا اس کے ساتھ تعلق ہے، اس لیے اب گھر میں تصویر چپکا کے رکھ لیا۔ اب یہ جو جتنے بھی روڈ پہ ہم لوگوں کو یہ نظر آتے نا، یہ جتنے بھی پوسٹرز، پامفلٹس، فلیکس، پورے لوگ تصویراں لٹکا لیے، عورتیں بھی۔ اب اس میں ذرا کیا کچھ اچھا کام کرے سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے، اب انہوں کچھ تو بھی عہدے میں آ گئے، انہوں بھی ایک تصویر اترے، اب اپنی تصویر بھی لگا لیے جہاں چاہے وہاں پر، روڈوں پہ، اپنے گھروں پہ۔ یاد رکھو اس طرح فوٹوز اپنے گھروں میں چپکانا، لٹکانا یہ جائز نہیں ہے۔ جہاں بھی تصویر ہوگی وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے، یاد رکھو۔ مجبوری الگ چیز ہے، لیکن جان بوجھ کے لٹکانا، یہ جتنی بھی چیزیں میں ابھی گنایا یہ غلط ہے۔ پھر اسی طرح تصویروں میں ایک چیز خاص طور سے جس پر لوگ دھیان نہیں دیتے، غور نہیں کرتے، وہ ہے اپنے جیولریز میں اور اپنے کپڑوں میں، خاص طور سے وہ مور ہوتا ہے زیادہ تر۔ اب اس کو غور نہیں کرتے، بھائی وہ کان کی بالی میں ہے لیکن نقشہ بنا ہوا ہے اس میں مور کا، اس کو بھی لے کے آ کے ویسے ہی بغیر دیکھے سمجھے اس کو پہن رہے۔ پھر اسی طرح وہ ڈریسوں کے، کپڑوں کے، ساڑیوں کے ڈیزائنز میں، بارڈرز میں پورے مور ہوتے ہیں، شیر ہوتے ہیں، کوئی پرندے ہوتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں غلط ہے۔ اب ایسے کپڑے پہننا جائز نہیں ہوگا، یاد رکھو، چاہے وہ جیولری میں ہو، کپڑے میں ہو، یا پھر ہمارے گھر کے جتنے بھی پردے وغیرہ بنے ہوتے ہیں اس میں ہو، تصویر کہیں پر بھی نظر نہ آئے۔ اگر مجبوری ہے تو اس کو چھپا کے رکھے، اندر رکھے، لیکن لٹکا کے، دکھا کے نہ رکھے۔ جہاں تصویر ہوتی وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے، یاد رکھ لو۔ اب جہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آیا وہاں پر شیطان آ گیا، سمجھ لو۔ اب ہم لوگ، اچھا ایک بات یاد آئے تو یہ بھی بولوں میں آپ لوگوں کے سامنے، ہم لوگ ہمیشہ انتظار میں تو رہتے ہیں رحمت کے فرشتوں کے۔ جہاں فرشتے آتے وہاں پر شیطان نہیں آتے، جہاں فرشتے آتے وہاں پر برکت، جہاں فرشتے آتے وہاں پر رحمت۔ لیکن جہاں شیطان آتا، جہاں پر جن آتا، وہاں پر بیماریاں، وہاں پر جادو، وہاں پر ڈر، وہاں پر خوف، وہاں پر بے برکتی، یعنی شیطان آیا تو نقصان۔ لیکن ہم کیا کر رہے، ہمارے ایسی حرکتیں، ہمارے ایسے اعمال، ہم خود شیطان کو ویلکم کر رہے اور فرشتوں کو ہم بول رہے کہ نہیں نہیں آپ یہاں پر نہیں آ سکتے۔ ہم خود فرشتوں کو دور کر دیے، شیطانوں کو بلا لیے۔ اب انہیں شیطان آ کے اپنے گھر میں اڈا بنا لیا، اچھا محل بنا لیا۔ اب کسی کے جسم پہ آ گیا تو پھر روتے، نہیں مول صاحب میرے اوپر شیطان آ گیا، نہیں مول صاحب میری بیٹی کے اوپر جن آ کے چڑھ گیا، انہیں رو رہی، انہیں پکار رہی، انہیں ڈرتی ہے، انہیں بھاگ رہی، انہیں چیخ رہی، انہیں چلا رہی۔ کئی کو بھائی وہ جن کو بلایا کون، وہ شیطان کو بلایا کون، تو خود بلایا، پھر اس کے بعد پریشان بھی ہو رہا۔ تو یاد رکھو جہاں تصویر ہوتی وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اچھا اب دوسری چیز، اچھا یہاں پر ایک اور بھی میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بات کلیئر کر دوں، وہ یہ ہے اگر دلیل کے طور پر کبھی نیوز پیپر میں اپنی تصویر ڈالنا، دلیل کوئی کام کرے، کوئی پروف ہے وہاں پر ڈالنا ضروری ہے تو وہاں پر نیوز پیپر میں تصویر ڈال دی ہے، مجبوری ہے۔ پھر اسی طرح کبھی پاسپورٹ کے لیے بھی، کبھی ریفرنس کے طور پر اگر اپنے کام کو محفوظ کرنا پڑتا، یعنی ہم ابھی ایک کام کر رہے، ایک نیک کام کر رہے، ایک اچھا کام کر رہے، کہیں پر اجتماع کرے، کہیں پر کسی غریب کو دیے، اب وہ ریفرنس ہے کسی کو بتانا پڑتا، تو ایسے وقت میں اگر وہ محفوظ کر رہا، اتارا فوٹو لیکن چپکا کے نہیں رکھا، البم میں رکھا، تو ٹھیک ہے، جائز ہے۔ پھر اسی طرح کبھی ضرورت کے تحت ریکارڈنگ کرنا، اب یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ بھی تصویر ہے لیکن اس کے ذریعے سے کچھ فائدہ ہوتا تو یہ بھی کیا ہے، ایک مجبوری ہے۔ تو اس طرح اس کو محفوظ کرنا، مجبوری کے تحت کہیں پر نکالنا، یہ جائز ہوگا، لیکن جیسے ابھی میں بتایا اس طرح تصویروں کو چپکانا، لٹکانا یہ جائز نہیں ہوگا۔ یہ پہلی چیز۔ اب دوسری چیز، فرشتے کہاں نہیں آتے؟ دوسری چیز یہ ہے جہاں مورتیاں اور مجسمے ہو وہاں پر فرشتے رحمت کے نہیں آتے۔ مورتیاں، جیسے کہ میں بولا، مورتی بولے تو وہ جو غیر مسلم جو پتھر سے یا لکڑی سے یا کسی چیز سے بنا کے رکھتے ہیں ہم اسی کو مورتی سمجھتے ہیں، لیکن مورتی جیسے کئی چیزیں مسلمانوں کے گھروں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ خاص طور سے آپ گاڑیوں میں دیکھیں گے، کار میں دیکھیں گے، یا نہیں تو کسی کے گھروں میں بھی لگا ہوا رہتا ہے ایک چھوٹی سی تصویر، پوری مورتی بنی ہوئی ہوتی ہے، پیٹ بڑا رہتا اس کا، انہیں منڈی ہلاتے رہتا یوں 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 یوں، آپ دیکھے ہوں گے، وہ بھی ایک مورتی ہے۔ تو وہ مورتی رکھنا وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح یہ پیری مریدی کرنے والے اپنے باباؤں کی تو باقاعدہ مورتی بنا کے رکھتے، پنجے بنا کے رکھتے، ہاں وہاں پر اگربتیاں سلگاتے رہتے، تو یہ بھی جائز نہیں۔ کسی کی خبر بنا کے رکھتے، وہ خبر کے فوٹو کو پھول کے ہاراں ڈالتے ہوئے جمعہ کو وہ بھی رکھ لیتے سامنے لوگ۔ یاد رکھو کچھ دن پہلے ایک آدمی میرے کو ڈائریکٹ، حالانکہ انہیں ڈالا سیدھا واٹس ایپ پہ 3 فوٹو ڈال دیا، کیا اپنے پیر کے ساتھ، زندہ پیر کے ساتھ، آزو میں بازو میں اس کی ماں کو یا اس کی بیوی کو لے کے ٹھہرا، وہ فوٹو ڈال دیا، اور ایک
اس کے گھر میں جہاں پر محراب تھی وہاں پر وہ پیر صاحب کی فوٹو، اس کے اوپر پھول کا ہار، پھر اسی طرح اس کی جو درگاہ تھی اس کے اوپر ایک پھول کا ہار ڈال کے وہ گھر میں فوٹو رکھے. وہ 3 فوٹوਆਂ میرے کو بھیج دیا. پہلے فوٹوਆਂ بھیجا آدھا گھنٹے کو فون کر کے، مول صاحب میں ایسا جمعہ کو ایسا کر رہا ہوں، یہ صحیح ہے کیا بول کے بول رہا. ارے یہ کون سا طریقہ ہے بھی؟ نہیں لوگاں بول رہے نہ صحیح ہے بول کے. لوگاں بولے تو بہت بولتے بھائی، ہر چیز جو بولے وہ کر لیتے کیا؟ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے تحقیق تو کرو، پہچانو تو صحیح. تو اس طرح بہت سارے مسلمان خاص طور سے وہ جمعہ کو ان کے پاس اگربتیاں، پھول کے ہاراں، پتہ نہیں ناریلا وغیرہ پھوڑتے ہوئے اپنے گھروں میں ہی ایک الگ سے کمرہ بنا کے رکھ لیتے، وہ ایک بت خانہ ہی بنا کے رکھ لیتے، نعوذ باللہ. تو اس طرح کے بت بنانا، مورتیاں اور مجسمے بنانا یہ جائز نہیں ہے. وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے. یہ بھی حدیث ترمذی کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمت کے فرشتے وہاں پر داخل نہیں ہوتے جس میں مجسمے اور مورتیاں ہو. اور اسی طرح جیسا کہ میں ابھی بولا، ایک تو منڈیاں جو بنا کے رکھتے، جیسا کہ ابھی وہ ہلانے والی منڈی کی ایک تصویر. اسی طرح کچھ لوگ طوطے لٹکا کے رکھتے اپنے گاڑیوں میں، کتے لٹکا کے رکھتے، اور شیر بوبر پتہ نہیں وہ کون سے جانور ہیں. یہ جانوراں پورے سجا کے رکھ لیتے. گھر میں جاتے پہلے جانوراں دکھنا، بعد میں آتے انسان سلام کرے تو بعد میں نکلتے ہاں کون آئے بول کے، لیکن پہلے جانوروں کو دیکھ لینا. یاد رکھو گاڑیوں میں بھی دیکھے تو جانوراں پہلے دکھتے، ان کو انساناں بعد میں دکھتے. یاد رکھو اس طرح جانوروں کے مورتیاں بنا کے رکھ لینا یہ بھی جائز نہیں ہوگا. لیکن بچوں کے کھلونے میں اگر کوئی جانور ہے تو پھر وہ جائز ہے بچے کھیلنے کے لیے. جیسا کہ ٹیڈی بیئر ہے، وہ اس کی اصلی شکل نہیں ہے، بیئر الگ ہے، لیکن یہ ٹیڈی بنا کے رکھے نا تو یہ جائز ہے، یہ اس کی اصلی شکل نہیں ہے. اور دوسری چیز کیا ہے، اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کھیل رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے وہاں پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھلونے میں ایک گھوڑا تھا. وہ گھوڑے کے پر تھے، اس گھوڑے سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہی، وہ کھلونا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے، بولے عائشہ کہیں پر گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں کیا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی تھی لیکن جواب میں کیا بولی؟ اے اللہ کے رسول کیا سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر نہیں تھے؟ ماشاءاللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم بھی ایسا تھا، ذہانت ذہین تھی، اس لیے تو فوراً جواب دے دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور خاموش بیٹھے. یعنی اس تصویر کو نکالو ہٹاؤ بول کے نہیں بولے. اس لیے یہ ہمارے لیے دلیل بنی کہ بچوں کے کھلونے میں اگر کوئی جانور یا جاندار کی تصویر ہوتی ہے تو وہ جائز ہے کھلونوں کے حد تک. لیکن وہ کھلونے اٹھا کے اگر ہم لوگ الماریوں میں یا پھر وہ گلاسوں میں، آئینوں میں وہاں یہاں سجا کے رکھ لیے، لٹکا کے رکھ لیے گاڑیوں میں، تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا. کھلونوں کے حد تک یہ جائز ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ 2 چیزیں. تیسری چیز کیا ہے؟ جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں بھی فرشتے نہیں آتے رحمت کے. دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا اور تصویر ہو. صحیح مسلم کی روایت ہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ اسلام کتوں کا دشمن ہے؟ نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے. کتوں کو مارنے کا سکھاتا، کتوں پر ظلم کرنا سکھاتا نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم لوگ کیا سمجھے، اب جہاں کتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آئے تو ہم سمجھتے اب کتا دیکھے تو یہ کوئی بری چیز ہے، اب اس کو مارو، اس کو ظلم کرو. نہیں، جانوروں پر ظلم کرنا نہیں سکھاتا اسلام. صرف اس کا گھر میں رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن کچھ لمٹس کے ساتھ، کچھ دائروں کے ساتھ کتوں کو پالنا جائز ہے. جیسا کہ کوئی کھیتی باڑی کرنے والے ہیں کتا پال سکتے ہیں، گھر کی حفاظت کے لیے باہر کوئی الگ جگہ ہے وہاں پر کتا رکھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح کیا ہے، جانوروں کے لیے کتا حفاظت کے لیے پال سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جائز ہے. لیکن کتے کو گھر میں رکھنا اور کتوں کی رال گھر میں ٹپکنا، یہ تمام چیزیں یہ نجس ہے. اس لیے کتا جہاں ہوتا وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے بولے. لیکن کتا مسلمانوں کا دشمن نہیں ہوتا، یاد رکھو. لیکن کتوں سے اتنی زیادہ محبت بھی نہ ہو جیسا آج ویسٹ میں ہے. کیسے؟ انسانوں سے زیادہ کتوں سے محبت کرتے وہ لوگ. گھر میں سگے ماں باپ جو بوڑھے ہو گئے ان کو رکھنا پسند نہیں ہے، لیکن کتوں کو برابر رکھ لیتے وہ لوگ. کتوں کو پال لیتے، سگے ماں باپ کو نہیں پالتے. اپنے بچوں کو پیدا کرنا، بچوں کو پالنا مشکل ہے، بچوں کو پیدا کرتے ہی نکال کے کہیں اسکول میں ہاسٹل میں بھیج دیتے، لیکن کتوں کو ہمارے ساتھ رکھ لیتے، گاڑیوں میں بھی ساتھ میں رکھ لیتے. یہ عجیب محبت ہے. انسانوں سے زیادہ کتوں سے جو محبت ہو گئی یہ غلط ہے. لیکن یہ حرام نہیں ہے کہ ہم
ہمیشہ کتوں کو مارتے رہے. جیسا کہ سور کے تعلق سے بھی دیکھیں, کتا اور سور کیا ہے, اس کا بزنس کرنا, اس کا گوشت کھانا, یہ تمام چیزیں حرام ہے, لیکن وہ اب جہاں بھی دکھے وہاں مارو, یہ نہیں بولا اسلام. کیسے؟ ایک مرتبہ 3 دن تک جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے. جب 3 دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرے, اے جبرائیل کیا ہوا, 3 دن ہو گیا آپ نہیں آئے, تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا, اے اللہ کے رسول, تمہارے چارپائی کے نیچے, تمہارے پلنگ کے نیچے ایک کتے کا بچہ بیٹھا ہوا ہے, اس لیے میں وہاں پر نہیں آ رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کتے کے بچے کو باہر نکال دیتے ہیں. تو پھر جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں, مسند احمد کی روایت. تو اب کتے کی بچے کی وجہ سے فرشتہ نہیں آیا, مطلب کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ کتے کا بچہ میرے چارپائی کے نیچے بیٹھا, اس کی وجہ سے جبرائیل علیہ السلام نہیں آ رہے, بلکہ کتے کو مارے نہیں, وہ کتے کو قتل نہیں کرے, کتے کو صرف باہر بھگا دیے. تو اس لیے یاد رکھو, کبھی بھی کتے نظر آئے یا پھر کوئی سور وغیرہ نظر آئے جو حرام جانور ہے, تو ان کو بیجا مارنا, ان کے اوپر ظلم کرنا یہ جائز نہیں ہوگا. بلکہ جانوروں کے تعلق سے تو اسلام یہ سکھاتا ہے, پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے ایک آدمی کو جنت اللہ تعالیٰ نے دے دیا. صحیح مسلم کی روایت. پیاسے کتے کو مارنا نہیں ہے, بلکہ پیاسا تڑپ رہا, بھوکا ہے, تڑپ رہا, آپ کے گھر کے سامنے معلوم ہے کہ ایک کتا پڑا ہوا ہے. کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں نا, کسی کتے کے اوپر سے, کتے کے بچے کے اوپر سے گاڑیاں چلے جاتی ہے, اس کا پیر ٹوٹ جاتا ہے, تو ہم لوگ اس کو اور زیادہ ظلم کرتے ہیں. نہیں, بیچارہ وہ ہل نہیں سک رہا, وہ وہاں پر تڑپ رہا, اس کو پانی پلا دو, اس کو کھانا کھلا دو, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت دے سکتا ہے. لیکن اب کدھر سے اس کو ہم لوگ نجس سمجھ کے اس کو مارنا, اس کو ستانا, اس کو ظلم کرنا, یہ جائز نہیں ہوگا. چوتھی چیز, جہاں گھنٹی کی آواز ہو وہاں پر بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. گھنٹی کی آواز, حدیث دلیل کے طور پر یہ حدیث اچھی طرح یاد رکھ لو. ابو داؤد کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے, کیا ہے پورا واقعہ اس طرح ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک لڑکی آئی, ایک چھوٹی بچی آئی, اس کے پیر میں گھنگرو تھے, اس کے پیر میں گھنگرو تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اسے میرے پاس نہ آنے دو جب تک کہ اس کے اس گھنگروؤں کو نہ اتارو. جب تک یہ گھنگرو اس کے پیر سے, اس بچی کے پیر سے نہیں اتاریں گے, اس بچی کو میرے پاس مت آنے دو. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جہاں گھنٹی کی آواز ہوتی ہے. ابو داؤد کی روایت. اب اس حدیث کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے, جہاں گھنٹی کی آواز, گھنگرو کی آواز ہوتی وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو ہمارے گھر میں ہم کتنی گھنٹیاں بجا رہے, کتنے گھنگروؤں کی آواز بجا رہے, اپنے آپ سے سوال کر لینا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چھوٹی بچی آئی, پیر میں چین. آج بھی ہم لوگ خوشی سے بچی پیدا ہوئی, کیا کرنا بھائی, چھوٹی بچی ہے, ننیال والے چین بنا کے بھیجنا, چین پہناؤ. اب بچی چلتے رہتی, گھر میں آواز آتے رہتی, معلوم ہونا یہ بچی ہے. کس کو بتانا ہے بھائی, چین نہیں پہنے تو وہ بچی ہے نہیں معلوم ہو جاتی. کچھ دن بڑے ہونے کے بعد بچی کون بچہ کون خود بخود ہی معلوم ہوتا. چین پہنا کے بتاتے کہ یہ ہماری بچی ہے, لڑکی ہے, بول کے. اعوذ باللہ. اللہ کے رسول بولے کہ چین کی آواز. آج بچیوں کو کیا, بڑے لوگ بھی چین کیا کیا پہن کے جاتے ہیں پیروں میں, فنکشنوں میں جاتے ہوئے سب کے چین کی آواز نظر آتی ہے. گھروں میں ادھر ادھر, نئی دلہن, کتنے تولے کے ڈال رہے تم چین, پہلے سے ڈیمانڈ, گلے میں کہتے تو لے کے, پیرا میں کہتے تو لے کے ڈال لیتے. کہیں کو وہ بچتے رہنا, کھن 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 آواز آتے رہنا. یاد رکھو, جہاں گھنٹی کی آواز, جہاں گھنگرو کی آواز ہے وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اس لیے چھوٹی بچی ہو یا بڑی بچی ہو, عورت ہو بوڑھی ہو, بجنے والا چین اپنے پیروں میں پہننا جائز نہیں ہے. چاہے وہ پیر میں ہو, ہاتھ میں ہو, گلے میں ہو, کہیں پر بھی بجنے والی, آواز آنے والی, گھنٹی اور گھنگرو کی آواز لانے والے چین پہننا, زیورات پہننا جائز نہیں ہوگا. ہاں اگر پہنانا آپ کے لیے نہیں, بھئی یہ زیور ہے نا, زینت ہے نا, ہمارے پاس کتنے کی بہانے, غلط کاماں کرنے کے واسطے اتنے بہانے ڈھونڈ لیتے, اس کی کوئی حد نہیں ہے. اگر آپ کو چین پہنانا آپ ضروری سمجھتے ہیں, ایک زیور کی طرح اسے استعمال کرنا چاہ رہے, تو اس کے اندر جو گھنگرو ہے اس کو نکال کے پھینک دو. اور جب بنانے جاتے ہیں آپ, جب ڈیزائن دیتے ہیں سنار کو, اسی وقت بولو کہ بھائی اس میں گھنگرو نہیں ہوگا, چھوٹے بچیوں کو بھی گھنگرو نہیں ہوگا, بڑوں کو بھی گھنگرو نہیں ہوگا, تو ویسے پہن
ویسے چین پہن لو جائز ہے، لیکن بجنے والے نہیں ہوں گے، یاد رکھ لو۔ تو اب یہ گھنٹی کی آواز میں چاہے وہ پیروں کے چین ہو یا پھر دروازوں پہ لٹکے ہوئے کچھ چیزاں لٹکاتے رہتے، وہ ہوا سے جو ہے نا لٹکتے ہوئے ہمیشہ آواز دیتے ہیں، یا جھومر میں بھی ایسے جھومر لٹکاتے ہیں جو ہمیشہ ایک دوسرے کو لگتے ہیں، ہوا سے جھولتے ہیں، تو اس وقت بھی گھنٹی کی جو آواز آتی ہے، یہ تمام چیزیں جائز نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح ہمارے موبائل کا رنگ ٹون بھی جتنا ہو سکے وہ گھنٹی والا نہ ہو، گھنگرو والا نہ ہو، اس چیز کی بھی ہم احتیاط کریں۔ اب اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ گھنٹیاں، گھنگروؤں کی آواز، پیروں کے چینوں کے علاوہ جو سب سے زیادہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کے گھر میں، اللہ بچائے کوئی 100 میں سے 1-2 بچے ہوں گے، باقی سب کے گھر میں یہ گھنگروؤں اور گھنٹیوں کی آواز بجتی ہے ٹی ویوں کے ذریعے سے۔ یہاں تو گھنگرو اور گھنٹیوں کی آواز نہیں، یہاں تو پوری میوزک، یہاں تو پورے میوزک انسٹرومنٹس پورے ہمارے گھر میں بجتے ہیں، یہاں تو ڈھول بجتے ہیں، تماشے بجتے ہیں، بلکہ غیر مسلموں کے بھجن بھی بجتے ہیں نا ہمارے گھروں میں۔ میرے ماں بہنوں، میرے بھائیوں، سوچو آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے جہاں گھنٹی کی آواز ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ صبح اٹھتے ہی ہمارے گھر میں جب ٹی وی کھلتی ہے اس میں گھنٹیوں کی آواز، میوزک کی آواز آتی ہے، تو پھر رحمت کے فرشتے کہاں سے آئیں گے بولو؟ شیطان کو تو ہم ویلکم کریں نا، تو آ جا، کیوں؟ ہم ٹی وی لگا کے فرشتوں کو باہر بھگا دیے، اب تیرے لیے ہم لوگ سجا کے رکھے ہمارا گھر، آ جا، ویلکم۔ شیطانوں کو ویلکم کر کے رکھے، صبح سے شام تک ٹی ویاں چلاتے ہوئے رہے، صبح سے شام تک میوزک بجاتے ہوئے رہے، پھر اس کے بعد ہم خود پریشان ہیں کہ نہیں ہمارے گھر میں شیطان آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا کہا تھا، ایک حدیث جو واضح طور پر ہے، اللہ تعالیٰ ریشم کو حرام کر دیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ شراب کو حرام کر دیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ میوزک کو بھی حرام کر دیا۔ میوزک حرام ہے، جائز نہیں ہے، لیکن ہم اس میں سے کچھ چیزوں کو تو حرام سمجھ لیے، لیکن میوزک کو آج حرام سمجھے ہی نہیں، اور میوزک کے بارے میں آج بولتے بھی نہیں کوئی۔ کیوں بولیں گے بھائی؟ بولنے والے کے خود گھر میں ٹی وی ہے، بولیں گا کون؟ کون سا مولوی ایسا ہے، کون سا مسجد کا امام ایسا ہے، کون سا مسجد کا ذمہ دار ایسا ہے جو یہ بول سکے لوگوں کے سامنے ٹھہر کے کہ بھائی گھر میں سے ٹی ویاں ہٹاؤ، گھر میں سے میوزک ہٹاؤ، میوزک حرام ہے؟ بولنے والا ہے آج؟ نہیں بولتا۔ کیوں؟ اس کے گھر میں جا کے تو خود ٹی وی کی آواز آتی، انہیں خود ٹی ویاں دیکھتے ہوئے رہتا، انہیں خود گانے سنتے ہوئے رہتا۔ کم از کم ٹی وی نہیں ہے تو موبائل میں تو بھی گانے رکھ لے کے سنتا، انہیں میوزک سنتا ہی سنتا برابر، تو بولیں گا کون؟ یاد رکھو یہ بہت برا فتنہ ہے ہمارے پاس، یہ بہت بری چیز ہے۔ ٹی وی گانوں کے اوپر انشاءاللہ کمپلیٹ لیکچر میرا ہے آلریڈی، لیکن پھر کبھی انشاءاللہ اور بھی تفصیل سے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن اتنا یاد رکھو، اس سے جو آواز آ رہی ہے میوزک کی آواز، صرف ٹی وی گانا ہی نہیں، ہمارے نوجوان خاص طور سے شادیوں میں ڈی جے بجا کے ناچنے والے، شادیوں میں مرفے لگا کے ناچنے والے، شادیوں میں گانے لگا کے ناچنے والے، صرف شادیاں نہیں، آج تو خالی برتھ ڈے کرے تو بڑے ڈی جے لے کے آ رہا انہیں، بڑی شان سے بول لے رہا۔ اسکول میں بچے، ہمارا بچہ بھی بول رہا تھا پرسوں، ابو وہاں پر جو آواز آ رہی نا وہ ہمارے دوست کے ابو کے دوست کتے کون کی، ایسا بول رہا تھا، انہوں نے برتھ ڈے میں ڈی جے لگائی جی ابو، آواز آ رہی نہیں بول رہا تھا، برتھ ڈے میں ڈی جے لگا کے ناچ رہا، بے شرم، رسموں میں ڈی جے لگا کے ناچ رہے، گانے لگا کے ناچ رہے۔ اب اس کو ڈی جے خریدنے کی اگر اتنی طاقت نہیں ہے، کون تو بھی غریب ہے، تو انہیں کیا کر رہا، کم از کم گھر میں تو بھی بڑی اونچی آواز میں ٹیپ لگا رہا، ٹیپ تو بھی لگانا، ہوم تھیٹر تو بھی لگانا بھائی، کم از کم گھر میں ہمارا جو ہوم تھیٹر ہے وہ تو بھی گانے بجنا ہمارے کو، اور اتنے بے شرما وہ گانے لگا کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نچاتے ہیں مسلمان۔ پھر ایک زمانہ تھا یہ ناچنے گانے کے تعلق سے، تو میں بولتا تھا جب میں شروع میں بیان کر رہا تھا کہ وہ بینڈ کے سامنے ناچتے تھے، آج تو بینڈ شاید نظر نہیں آتا ہوں گا، شادیوں میں بینڈ باجے لگاتے ہیں، دھپڑے لگاتے ہیں، وہ باجے الگ ہی تھے، اس کے سامنے ناچتے تھے لوگ، اور ناچنے والے کون تھے؟ وہ بڑے لوگ ناچتے تھے، نوجوان جو تھے نا، جو ایک دم آوارہ قسم کے وہ بچے ناچتے تھے، تو ان کو دیکھنے کے لیے عورتیں سب جا کے ٹھہرتے تھے شادیوں میں جا کے، وہ ویڈیو نکالنے والا ویڈیو نکالتا تھا نا، وہ ویڈیو نکالتا تھا، سب کو دیکھنے والے عورتوں کو بھی پورے میک اپ کر لے کے جا کے، ہاں میرے شوہر ناچ رہے کی نہیں کی، میرا بچہ ناچ رہا کہ نہیں کی، باپ بیٹے دونوں ناچتے تھے، ناگن ڈانس کرتے ہوئے، اب باپ بیٹا دونوں ناچ رہے، انہوں ناچتے خود انہوں دیکھتے ہوئے رہتے، ہاں انہیں اچھا ناچ رہا، انہیں اچھا ناچ رہا، ان کے دل میں جب آتا تھا، ان کا خواہش میں جب بولتا تھا، عورتیں بھی سوچتے تھے ہوں گے ارے میرے کو بھی موقع دیا تو میں بھی ناچتی بول کے،
وہ سمجھتا تھا جب، لیکن اب ناچ رہے، عورتیں بھی ناچ رہی. کچھ دن پہلے ویڈیو میں ایک پوسٹ کرا، دیکھو اپلوڈ کرا یوٹیوب پہ، دلہن ناچ رہی اسٹیج پہ، مسلمان دلہن ناچ رہی، دولہا کم ناچ رہا، دولہے سے زیادہ دلہنش ناچ رہی، اسٹیج پہ ناچ رہی ویڈیو کے سامنے. اعوذ باللہ، مسلمانہ ناچنا شروع کر دیے، عورتاں مرد سب ناچ رہے آج شادیوں میں. اتنے بے شرم، اتنے بے حیا ہو گئے. تو یہ شادیوں میں ڈی جے لگانا، برتھ ڈے میں ڈی جے لگانا، گانے لگانا، میوزک سننا، کان میں ہیڈ سیٹ لگا رہے. ہمارے بچیوں کو آج کون بولنے والا؟ بچوں کو تو کون بولنے والا؟ یہ نا تو فل آزاد ہے. فلم تھیٹروں میں بھی جا رہے کہتے ہیں. کچھ دن پہلے تک بھائی مسلمان عورت نے بھی نہیں جانا بول کے نہیں جا رہی تھی، اب فلم تھیٹروں میں جانا پھر سے شروع کر دیے نوجوان، کیونکہ آج برقع پہننے کا بھی سسٹم ختم کر رہے. کون ہندو ہے کون مسلمان ہے معلوم ہی نہیں ہو رہا. فلم تھیٹر میں سب چلے آ رہے، برقع پہن کے بھی چلے جا رہے، کوئی ڈر نہیں رہا، کوئی خوف نہیں رہا. اتنے بے شرم. یہ گانے سننے کے لیے جاتے، گانے اپنے گھروں میں لگا لیتے. وہ گانے اور فلموں کے بغیر دن ہی نہیں گزارتا. بڈھیاں ہو گئے لیکن پرانا فلم آیا بولے تو ہاں امیتابھ بچن کا فلم ہے، دیکھنا سے دیکھنا. پورا معلوم بڈھی کو، وہ پورا پکچر سٹوری پوچھے تو پورا بول دیتی، لیکن اللہ کے رسول کی زندگی کے بارے میں بولے تو کچھ بھی نہیں معلوم. زبان چیرے تو نہیں آتا اس کو، کلمے کا ترجمہ نہیں آتا، کچھ بھی نہیں آتا، لیکن وہ پورے اس کے جوانی کے دن یاد آ جاتے اس کو فلمان دیکھتے ہوئے. اعوذ باللہ. اتنے بے شرم، بولتے ہوئے شرم آ رہی میرے کو. نہیں بولنا چاہ رہا ہوں لیکن بولنا پڑ رہا، کیونکہ بولنے والے کم از کم یہ بے شرموں کو ایسے باتیں سنائے تو بھی اس کو شرم آتی ہوں گی بول کے بولنا پڑتا. سمجھ رہے؟ یاد رکھو، یہ گانوں کی، یہ میوزک کی، یہ ٹی ویوں کی، یہ فلموں کی جو آج لوگوں کو لت لگ گئی نا، یہ بہت بری چیز ہے. یاد رکھو، بہت بری چیز. سوتے سوتے بھی ٹی وی لگا لے کے سوتا، میوزک سنے تو نیند آتی کہتے اس کو. ٹینشن میں ہوں رہے بھائی، بہت ٹینشن میں، ایک اچھا گانا لگا دے رہے. وہ الگ الگ لوگ الگ الگ، کسی کے اگر بزنس میں نقصان ہو گیا تو اس کے گانے الگ ہی رہتا، کوئی لو فیلیور ہے تو اس کے گانے الگ ہی رہتے، کوئی میلوڈیاں الگ بجا لیتا، کوئی فوک سانگ الگ لگا لیتا، ہر ایک کا الگ الگ. ارے میرے کو سیٹ ہونے کا گانا لگا. اب شادی میں کون سا لگانا وہی لگانا، برتھ ڈے کا لگانا ہے وہی لگانا، شادی میں میت کا لگائے تو پریشانی، میت کا شادی میں لگائے تو پریشانی. ہاں پورے الگ الگ. دلہن انٹری ہو رہی گھر میں تو اس کا الگ ہی ہے، دولہا اس کو بھیج رہا تو اس کے الگ ہی گانے ہیں. ارے کیا گانے بھائی، کس کے اس کو سیٹ کر کے رکھے، وہ گانا ہونا چھونا. اب میرے کو اب صبح آٹو چلانے والے ہمارے نوجوانوں کو تو بولنا نہیں ہونا، پیچھے کون سے پیسنجر بیٹھے اس کے حساب سے انہیں گانے لگاتا. گانے کے بغیر اس کی آٹو نہیں چلتی، گانے کے بغیر اس کی کار نہیں چلتی. گانا پہلے ہونا. رحمت کے فرشتے آتے تمہارے آٹو میں، تمہارے کاروں میں، تمہارے گاڑیوں میں، تمہارے گھروں میں. رحمت کے فرشتوں کو بلا رہے. تم کس کو بلا رہے بھائی؟ شیطانوں کو بلا رہے. شیطانوں کو، شیطان کے اڈے بنا کے رکھ لیے ہم خود. ہمارے بچیاں نہیں بھائی باہر تو نہیں لگا، بچے تو اب باہر لگا لے کے بھی ساؤنڈ لگا لے کے سنتے. بچیاں کیا کرتے؟ سیدھا برقعے پہ جیسا آٹو میں بیٹھے بس میں بیٹھتے، شریف پورے ہاتھوں کو گلوزاں، پیروں کو ساکساں، پورا نقاب ہلو نکالتے، اندر سے ہیڈ سیٹ نکال کے کانا میں لگا لے کے مست سنتے ہوئے جاتے. یہ حرام ہی نہیں سمجھے نا بھائی، یہ حرام ہی نہیں سمجھے، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھے، اس لیے ہیڈ سیٹ میں مست چلتے رہتا گانا، سنتے جاتے. اور یہ گانوں کے فتنے، یہ گانوں کی وجہ سے جتنی آج برائیاں پھیل رہی ہے، الگ ہی چیزیں انشاءاللہ پھر کبھی اور اچھی طرح آپ لوگوں کے سامنے کھول کے رکھوں گا. تو بہرحال جہاں گھنٹی کی آواز ہوتی وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے، یاد رکھو. اب پانچویں چیز کیا ہے؟ جہاں پر اچھا اب جہاں میوزک کے تعلق سے ایک چیز اور بھی رہ گئی، جہاں میں آپ لوگوں کے سامنے رنگ ٹون کے بارے میں بولا، وہیں پر کالنگ بیل بھی اگر گھر کا ہے تو کوشش کریں کہ سادہ ہو. پھر اسی طرح بچوں کے لیے جھنجھنے وغیرہ ہے تو وہ بھی احتیاط کریں، لیکن جھنجھنوں کے حد تک، کھلونوں کے حد تک چل جاتا، لیکن لٹکانے والی چیزوں میں میوزک نہ ہو. اچھا پانچویں چیز کیا ہے جہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے؟ وہ ہے پیشاب کی صفائی جہاں پر نہیں ہوتی وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے. مطلب حدیث سلسلۃ صحیحہ میں یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس جگہ داخل نہیں ہوتے جہاں پر پیشاب ہو، اور گھر کے اندر تھال میں پیشاب کو نہ رہنے دیا جائے، نیز غسل خانے میں پیشاب نہ کرے. اب اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، جہاں پر پیشاب جمع رہتا ہے وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے. مطلب آج جیسا کہ کوئی بیمار ہے، کوئی مریض ہے، تو اب وہ اٹھ کے حمام نہیں جا سکتا، تو ہم دیکھتے ہیں ہاسپٹلس میں ہو یا گھروں میں بھی لانے کے لیے ان کے لیے الگ سے ٹب وغیرہ رکھا جاتا. ٹھیک ہے، پیشاب کرا فوراً نکال کے اسے صاف کر دے، اس کو ویسے ہی جمع نہ رکھے. اسی طرح بچے اگر پیشاب کر دیتے ہیں، خاص طور سے ہمارے گھر مٹی کے تو نہیں رہے، آج ٹائلس وغیرہ ہے، تو ٹائلس پہ بھی جہاں چاہے وہاں پر پیشاب پڑا ہوا ہے اور ویسے ہی چھوڑ دیا، ایسا نہ رکھے.
بچہ پیشاب کر دیا فوراً صاف کر دے. جہاں پیشاب جمع ہوتا ہے وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اس لیے خاص طور سے ہمارے ٹوائلٹس میں پیشاب کو گئے, پائخانے کو گئے, پہلے کلین رکھے, صاف رکھے. اسلام ہمارا صفائی سکھاتا ہے, گندا رہنا گندا کرنا نہیں سکھاتا. ہم لوگ ایک تو خود اتنے زیادہ سست کہ باہر جانا ہے اگر کانتوں بھی تو کپڑے ایسا پہن لیتا, سوٹ بوٹ گھڑی واچ یہ وہ عینک سب لگا لیتا. عورتیں ہیں تو پورے اچھے برقعے استری کر کے سب پورا صفائی میک اپ پاؤڈر سب کر کے جاتے. لیکن گھر میں جا کے دیکھے تو ٹوائلٹاں گندے رہتے ہیں, اندر گندگی رہتی, باہر صرف دکھاوا اچھے دکھنا. یہ بہت بری چیز ہے, یاد رکھو. نہیں, صفائی ضروری ہے, چاہے وہ ہمارے ٹوائلٹس ہو یا ہمارے گھر ہو, ہمارا کچن ہو, کہیں پر بھی ہم خاص طور سے پیشاب کے خطروں سے تو بچیں. اور خاص طور سے میں عورتوں سے ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, کیونکہ کہیں پر جاتا ہوں کبھی کبھی ایسی چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہے, بہت برا لگتا ہے, بہت برا لگتا ہے. وہ بھی ہمارے مسلمان عورتیں جو کام کرتی ہے اس سے تو اور بہت تکلیف ہوتی ہے. غیر مسلم ایسے کام نہیں کرتا. کبھی ہم ہاسپٹلس جاتے ہیں, کبھی آپ اجتماعات میں بھی آتے ہیں, دیکھتا ہوں کہ جب واش روم استعمال کرتے ہیں, ٹوائلٹس استعمال کرتے ہیں, بس میرا کام تو ہو گیا, مجھے اس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے کیا؟ میرا کام میں کر لیا, استعمال کر لیا, نکل گیا. اس کو پانی ڈالنا, اس کو دھونا, اس کو صاف رکھنا, اس کی کسی کو فکر نہیں ہوتی. ہاسپٹلس میں بھی جاتے ہیں نا, جو ہاسپٹلس میں چھوٹے بچوں کو جو لوگ لے کے جاتے ہیں نا, عورتیں خاص طور سے ہماری اتنے سست, پتہ نہیں وہ جان بوجھ کے کرتے یا انجانے میں کرتے یا نہیں تو کیا سوچ کے کرتے, ایسے کام نہیں معلوم. چھوٹے بچوں کو اگر ٹوائلٹ آ گیا اس کو لے کے جاتے, واش روم کا استعمال کرتے, اس میں پانی نہیں ڈالتے. بلکہ کئی عورتوں کو تو ایسے دیکھا کبھی کبھی کہ ٹوائلٹ جہاں پر نہیں ہوتا, جو خالی واش روم نہانے کی جگہ ہوتی ہے, وہاں پر بھی بچوں کو لے کے جا کے پیشاب اور پیخانہ کرا کے لے کے آتے, وہاں پر پانی تک نہیں ڈالتے. میں تو نکل گیا نا, میرا کام تو ہو گیا, میرے کو کیا ضرورت ہے, دوسرا کیسے گیا کیسا گندا رہا, میرے کو اس سے کیا ضرورت ہے. گندگیاں گھر کے سامنے, میرے گھر کے حد تک صاف رہے تو بس نکال کے گھر کے سامنے پھینک دو, گٹروں میں, نالیوں میں, دوسروں کے گھر کے سامنے پھینک دو. بچوں کے پیمپرس وغیرہ, کتنی گندگی, نکال کے حماموں میں جہاں چاہے وہاں پر رکھ کے چھوڑ کے آ جاتے ہیں. شاپنگ مالس میں, ہاسپٹلس میں, کہیں پر بھی چھوڑ دیا آگے, ہمارے کو کیا بھائی, اٹھا لینے والا اٹھا لیتا. جہاں پیشاب ہے وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اب جہاں پر بچوں کے پیمپرس ہے, ایک کو گیا, دو کو گیا, وہ جہاں چاہے وہاں چھوڑ دے کے آ جائیں گے. یہ گندگی نہیں ہے, یہ خرابی نہیں ہے. تو یاد رکھو, ایسی گندگی کرنا بہت بڑا گناہ ہے, اور ایسی گندگی جہاں پر رہتی ہے وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے. چھٹویں چیز, جہاں بدبو ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اس درخت میں سے کھائے, ایک مرتبہ بولے اس درخت میں سے, پیاز کو دکھا کے بولے, اور ایک مرتبہ بولے اس درخت میں سے, لہسن کو دکھا کے بولے, تو اس درخت میں سے کھائے, وہ ہماری مسجد میں نہ آئے. جس سے ابن آدم کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. صحیح مسلم کی روایت. کیا بولے؟ لہسن اور پیاز, کچی لہسن. اس کا مطلب یاد رکھو, کئی لوگ سوال کرتے ہیں, نہیں اب لہسن کھانا گناہ ہے کیا, سالن میں استعمال نہیں کرنا کیا؟ نہیں, سالن میں استعمال کرتے. کچی لہسن چبا کے کھا جانا اور کچی پیاز کھانا, اور کھانا بھی جائز ہے, حرام بھی نہیں ہے, کھا سکتے, لیکن کھانے کے بعد منہ دھو لے, کلی کر لے, پانی پی لے, اپنے منہ کو صاف کر لے. کھا لیے اچھی بات ہے, نہیں تو پھر اگر میں بول دوں گا یہاں پر پیاز کھانا جائز نہیں ہے, حدیث سنا کے لوگ سیدھا چلے آتے, ماں تاہری ہماری کیا ہوتی, پھر پیاز کے بغیر بریانی ہماری کیا ہوتی. ہوٹل میں تو 1 سے 2 مرتبہ آرڈر کرتے ہیں, لا میاں پیاز حرام ہو گیا تو کیسا بھائی تاہری میں ٹیسٹ نہیں آتی. نہیں, کھاؤ, کچی پیاز کھاؤ, جائز ہے. لہسن کھاؤ, کوئی مسئلہ نہیں, جائز ہے, لیکن کھانے کے بعد صاف کرو. اور کچی پیاز کچی لہسن کھا کے مسجد میں مت آؤ, بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ پیاز کھانے کے بعد ظاہر سی بات ہے منہ سے بدبو آتی ہے, لہسن کھانے کے بعد منہ سے بدبو آتی ہے. تو اگر وہ بدبو جو انسانوں کو بدبو آتی ہے, تکلیف دیتی ہے, وہ کھا کے تو مسجد میں مت آؤ, وہاں پر فرشتے ہوتے ہیں, فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی. دیکھو, اب جو کچی پیاز کچی لہسن کھا کے مسجد میں چلے گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے, فرشتوں کو تکلیف ہوتی. اس سے بھی زیادہ بری چیز, اس سے بھی زیادہ بدبو والی چیز, پی کے کھا کے مسجدوں میں چلے جا رہے. کیا چیز؟ سگریٹ.
गुटखा اب بھی گیا انہیں خالی وہی مسجد کے حمام میں بیٹھ کے پی کے آتا, سیدھا جا کے وضو بنا لے کے ٹھہر جاتا, بازو میں ٹھہرے تو گندی بدبو, جو سگریٹ اور بیڑیاں پیتے ہیں نا ان کے بازو میں ٹھہرنے کے لیے گھن آتی ہے, ارے یہ کیا بھائی گندی بو آتی ہے. کبھی کوئی ترکاری والا, کبھی کوئی دکان والا بھی, اگر آٹو والا بھی اگر سگریٹ پیا تو ہم لوگ بولتے ہیں نہیں بھائی نہیں, وہ پھینکو, وہ ہم اسے بات نہیں کر سکتے. تو سگریٹاں پی کے بیڑیاں پی کے مسجدوں میں جاتے ہیں. اور یہ پوڑیاں کھانے والے بھائیوں کو تو کیا بولنا, اب ان کا منہ دیکھنا پورا, حالانکہ وہ سگریٹوں کے اوپر اور وہ پوڑیوں کے اوپر پوری تصویریں, پوری لکھی ہوئی چیزیں سب رہنے کے باوجود بھی منہ پورا ایسا رہتا کہ اس کے منہ میں دانت ہے یا نہیں ہے, پورا ایک ہی کلر بن جاتا. وہ گیرو کلر جو ڈال کے رکھ دیتے نا, ہاں وہ کلر ہی بن جاتا. اس کا منہ کھولے تو پورا ایک پینٹ مار کے رکھ لیا ہوں گا, اس کے دانتاں بھی وہ اس کلر میں. انہیں منہ کھولے, انہیں بات بھی کیسا کرتا, ایسا بولتا, اس کو بات بھی نہیں کرنے آتا. منہ میں وہ رہنا 24 گھنٹے ہمیشہ بات کرتا, منہ میں سے ٹپکتے رہتا, اس کو گرتے رہتا. اس کے باوجود بھی گندی بولو کہ وہ ویسے ہی بات کرتا. مسلمان اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. تھوڑی سی بو نشہ اتری کی نہیں کہ اور ہونا لا لا لا, پینا پہلے پھونکنا. اب یہ شراب پینے والوں کو تو اور کیا بولنا. اب یہ سگریٹ اور پوڑیوں سے بھی گندی بدبو. شرابی کبھی آیا تو اس کی بو وہ اتنی دور 10 فٹ دور سے بھی آ جاتی, اس کی بو برداشت نہیں ہوتی. اللہ کے رسول بولے گندی بو, خالی پیاز, کچی پیاز, کچا لہسن, یہ فرشتوں کو تکلیف دیتی تو تم لوگ سگریٹاں پی کے گھر میں آتے, سگریٹاں گھر میں پھونکتے, ہمیشہ ڈبیاں ساتھ میں رکھ لیتے, پوڑیاں رکھ لیتے, تمہارے ساتھ رحمت کے فرشتے آتے. شیطانوں کو ساتھ میں لے کے پھر رہے ہیں جتنے بھی ہمارے بھائیاں سگریٹاں پھونکنے والے, پوڑیاں کھانے والے بھائیاں, شیطانوں کو جیب میں رکھ لے کے جا رہے ہیں. حالانکہ انہیں سگریٹ کے ڈبی پہ پہلے لکھتا تھا دیکھو یہ سگریٹ کی ڈبی, یہ پینے سے کینسر ہوتا, یہ ہوتا, وہ ہوتا. اس کے بعد فلموں میں بھی آڑ دے رہے تھے, فلم سٹارٹ ہونے سے پہلے کہ یہ پینے سے یہ ہوتا, وہ ہوتا بول کے. اس کے بعد بھی انہیں ان پڑھ, یہ جتنے بھی پینے والے ہیں زیادہ تو یہ ان پڑھ رہے تھے لیکن پڑھے لکھے بھی ہوتے. ٹھیک ہے تیرے کو سگریٹ کی ڈبی میں پڑھنے نہیں آ رہا, پڑھنے کی فرصت نہیں ہے, تو اب کچھ دن پہلے تو وہ کچھ تصویریں لگا کے رکھتے تھے ہڈیوں کے یا سانپ اور بچھو کے, اب اس سے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو پورا سڑ گئے سو داڑھ اس کی بھی تصویر اتار کے رکھی, سڑ گئے سو پورے کینسر ایسے لوگوں کے منہ اس کی تصویر رکھے, دیکھ یہ کھائے تو یہ ہوتا, بولے تو بھی نہیں کیا کرتا, کچھ بھی نہیں ہوتا, وہی کھاتا ہوں میں, وہی پی تم بول رہا. تو جہاں بدبو ہوتی وہاں فرشتے نہیں آتے. اس لیے میرے مسلمان بھائیوں اور میری ماں بہنوں, اگر ہم کچی پیاز کبھی کھا بھی لیے تو منہ دھو لینا ہے. اور یہ سگریٹ, بیڑی, گٹکا, شراب تو یہ بالکل جائز نہیں ہے, کیونکہ اس کا بو جلدی ختم نہیں ہوتا. ہمارے نوجوان جو نیا نیا سیکھتے نا, ان لوگ کیا کرتے, پہلے امی کو نہیں معلوم ہے جیسا دوست سکھا دیتا, پہلے سگریٹ پی لیتا, ارے بو آ رہی نہ رے, پھونک کے دیکھتا انہیں, آ رہی کی رے بو, ہاں آ رہی, ایک لے لے, ایک سونف کی پاکٹ لے لے, کھا لے, سونف کی پاکٹ لے لے کے کھا کے جاتا گھر میں. امی کو نہیں معلوم ہوتا, ابا کو نہیں معلوم, چور آئیں لوگ. تھوڑے دن کے بعد آتی چاہتی وہ بعد میں معلوم ہی ہو جاتا, جب تک انہیں اس کا عادی بن جاتا اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتا. یاد رکھو یہ غلط ہے میرے بھائیوں. سگریٹ, پوڑی کے قریب بالکل بھی, یہ شراب, یہ گندی چیزیں ہیں, اس کے قریب نہیں جانا. اور اگر یہ اچھی چیز ہے کہ اگر کسی سے بھی پوچھو, اگر پینے والا ہے, سگریٹ پینے والا, شراب پینے والا, پوڑی کھانے والا ہے, اس سے بھی جا کے پوچھیں گے نا بھائی اچھی چیز ہے کیا, انہیں خود بولتا نہیں بھائی اچھی چیز تو نہیں ہوتی. تو کیوں عادت کر لیا, کیوں نہیں چھوڑ رہا؟ اس کی عادت کرنا ہی گناہ تھا. اگر وہ اچھی چیز ہوتی تو بول دینا, بیوی کو بھی لا کے پلا دینا ایک دن, بیگم تم ایک مارو میں ایک مارتا ہوں کش بول کے. ہاں, بچوں کو بھی سکھا دینا, بیٹا خالی دکان کو جا کے لا تاش کہیں کرے میاں بیٹھ, تو بھی ایک پی میں بھی ایک پی, بچے کو بھی پلا دینا. پھر جب اچھی چیز نہیں, اچھی چیز ہوتی تو مسجد میں بھی بیٹھ کے پینا نا. پھر مسجد میں بیٹھ کے کوئی پیتا جی سگریٹ, کہاں پیتا؟ حمام میں بیٹھ کے برابر پیتا. ہاں دیکھو, گندی چیز گندی جگہ پر استعمال ہوتی ہے, اچھی چیز اچھی جگہ پر استعمال ہوتی. اب مجھے بتاؤ, مسجد میں بیٹھ کے ہم کھانا کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے؟ بولو بھائی کھا سکتے. جوس پی سکتے, ٹھنڈا پی سکتے, پانی پی سکتے, فروٹس کھا سکتے, یہ سب مسجد میں بیٹھ کے کھا سکتے. گوشت بھی کھا سکتے, تاہری بریانی مسجد میں بیٹھ کے کھا سکتے, لیکن سگریٹ نہیں پی سکتے. سگریٹ کہاں پیتے؟ حمام میں بیٹھ کے پیتے. پوڑی کہاں کھاتے؟ حمام میں بیٹھ کے. اچھا, حمام میں بیٹھ کے بریانی کھاتے؟ حمام میں بیٹھ کے تاہری کھاتے؟ نہیں. تھمس اپ نہیں, کم از کم چائے تو بھی پی لے تم. حمام میں بیٹھ کے پیتا کوئی نہیں, کیوں؟ گندی جگہ ہے, گندی جگہ پر اچھی چیز استعمال نہیں ہوتی, اچھی جگہ پر گندی چیز استعمال نہیں ہوتی. اس لیے مسجد اچھی جگہ ہے, یہاں پر ہم لوگ گندی چیز استعمال نہیں کرتے, سگریٹ بیڑی نہیں پیتے. گندی جگہ
حمام ہے وہاں پر گندی چیزیں بیڑیاں سگریٹاں استعمال کرتے ہیں، غلیظ گندی چیزیں ہیں. اس کی گندگی کو تو بھی ذہن میں رکھ لے تو پھر یہ برائیاں ہم سے چھوٹ سکتی ہے. ورنہ یہ پوڑیاں کھانے کی عادت اتنی زیادہ، خاص طور سے ہمارے ہاسپٹلس میں یا کوئی گورنمنٹ کیا بولتے ہیں وہ کالجز یا اور بھی کوئی آفس جو ہوتی ہے وہاں پر اگر ہم لوگ جا کے دیکھیں گے نا تو وہ آدھا حصہ دیوار کا جو سیڑھیاں چڑھنے کا رہتا ہے نا، انہیں کون سے کلر کا پان تھوکتا کہ وہ اس کلر مار کے رکھ دیے سو رہتے. کیوں؟ وہ وائٹ کلر مارے تو وہ پینٹ وائٹ ایک دن بھی نہیں رہتا، وہ پھر لال ہو جانا ہے. بہتر ہے وہ کم از کم نہ دکھے وہ دھبے، اس لیے ان لوگوں میں وہی لال کلر مار کے چھوڑ دیتے. تھوکو آپ کتنا بھی. تو یاد رکھو یہ غلط چیزیں ہیں. تو کم از کم مسلمان تو بچے ان گندگیوں سے، مسلمان تو کم از کم بچنے والے بنے. گھروں میں بیٹھ کے پیتے سگریٹاں بچوں سے منگا لے کے، نعوذ باللہ بچوں سے منگا لے کے گھروں میں بیٹھ کے پیتے، عورتوں کے سامنے پیتے سگریٹاں. کسی کے سامنے بھی نہیں پینا، لیکن یہ تو اور بری بات ہے کہ تم گندگی کے ساتھ گندے منہ کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہو رہے. آپ شیطانوں کو لے کے جا رہے، فرشتوں کو تو ساتھ میں نہیں لے رہے. یاد رکھو اس چیز کو. 6 چیزیں ہو گئی. اب 7 8 9 یہ 3 ایک حدیث میں ہے، بیان کر دے رہا ہوں میں آپ کے سامنے، یاد رکھ لینا. ابو داؤد کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے 3 لوگوں کے قریب نہیں آتے. ایک جنوبی، دوسرا نشے میں چور، تیسرا خلوق کی خوشبو میں لت پت انسان. سلسلہ صحیح ہمیں یہ حدیث موجود ہے. مطلب کیا ہے؟ جنوبی جنابت کی حالت میں جو ہے تو اس کے پاس بھی فرشتے نہیں آتے. لیکن ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ سوائے اس جنوبی کے جو وضو کر لے، یعنی ہم بستری کے بعد اگر کوئی وضو کر لیا تو پھر فرشتے اس کے پاس آ سکتے ہیں، لیکن اسی حالت میں اگر وضو نہیں کرا تو فرشتے اس کے پاس بھی نہیں آتے. پھر اسی طرح نشے میں چور، وہ کون سا بھی نشہ ہو، شراب کا نشہ، پوڑی کا نشہ، گنجائی کا نشہ، پتہ نہیں آج کیا کیا نشے ہے، کون سا بھی نشہ اگر استعمال کرتا ہے جس کے پینے سے، جس کے کھانے سے نشہ آتا ہو، ایسے انسان کے پاس بھی فرشتے رحمت کے نہیں آتے. پھر خلوق کی خوشبو کا مطلب یہ ہے اس زمانے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خوشبو ایسی تھی جس کا نام تھا، وہ خوشبو کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی جو خوشبو لگاتے ہیں اس کے پاس بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اب وہ کون سی خوشبو تھی ہم تو اب بہتر نہیں جانتے، لیکن یہاں سے ہم لوگوں کو یہ تو معلوم ہوا نشے میں نہ رہے. نشے کی حالت میں اگر کوئی مر گیا یہ بہت بری چیز ہوگی، یاد رکھو. کیونکہ جو شراب پیتا اس کا ایمان اللہ تعالیٰ کھینچ لیتا. نشے میں رہا اس کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو نشے میں رہنا شیطان کے ساتھ رہنے کے برابر ہے، تو اس لیے نشے میں نہ رہے. اب اس کے بعد آخری اور 10ویں چیز آپ لوگوں کے سامنے یہ بھی رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس گھر میں نہیں آتے یا فرشتے ان کے پاس نہیں آتے جن کے پاس چیتے کی کھال ہو. یعنی اسے علماء لکھتے ہیں کہ وحشی جانوروں کے کھال، جیسا چیتا، شیر، ببر، یہ جتنے بھی وحشی جانور ہیں ان جانوروں کے کھال یا پھر ان جانوروں کے کپڑے، ان جانوروں کے بنے ہوئے جو بھی ہوتے ہیں نا وحشی جانوروں کے، تو ایسے تمام چیزیں استعمال کرنے سے منع کیا گیا. تو ایسے تمام چیزوں سے بچے. کچھ لوگ تو جان بوجھ کے اپنے گھروں میں لٹکا لیتے، چیتے کا چمڑا گھروں میں شوق کے لیے لٹکا لیتے، یہ غلط ہے، یاد رکھو. تو یہ وحشی جانوروں کے کھالوں کو بھی ہم گھروں میں نہیں رکھ سکتے. اسی طرح 1-2-3 باتیں اور بھی ہے آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، وہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 11ویں چیز، کافر کے لاش کے قریب بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. ابو داؤد کی روایت ہے. 12ویں چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطا رحمی کرنے والے کے پاس بھی فرشتے نہیں آتے. ترغیب و تحریب میں یہ حدیث موجود ہے. خطا رحمی مطلب رشتوں کو توڑنے والا، جھگڑے کرنے والا، ایسے آدمی کے پاس بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. پھر اسی طرح 13ویں چیز یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہوتی ہو اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. دارمی میں یہ حدیث موجود ہے، قرآن کی تلاوت جہاں نہ ہوتی ہو. حالانکہ قرآن کے تعلق سے ہم ہمیشہ سنتے ہیں قرآن جہاں پڑھی جاتی ہے وہاں پر رحمت کے فرشتے آتے ہیں، وہاں پر برکت ہوتی ہے، وہاں پر یہ فضیلت، یہ فضیلت. جہاں قرآن پڑھا جاتا وہاں پر شیطان نہیں آتا، جہاں قرآن پڑھا جاتا وہاں پر جن نہیں آتا. لیکن جہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہاں پر شیطان جن برابر آتے ہیں اور رحمت کے فرشتے بھی نہیں آتے ہیں. اس لیے کوشش یہ کریں کہ روزانہ ہمارے گھر میں کم از کم 1-2-3 رکوع، کم از کم 1-2-3 رکوع تو بھی قرآن پڑھنے کی کوشش کریں.
ہو سکے تو ایک پارا آدھا پارا کم از کم پڑھے, ایک 10 منٹ ہی صحیح روزانہ صبح اٹھے فجر کے بعد ایک 10 منٹ ہی صحیح اگر قرآن کی ہم لوگ تلاوت کر لیں گے, اس کے بہت زیادہ فائدے ہمارے گھر میں ہوں گے, برکتیں ہوں گی. لیکن جہاں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہاں پر میوزک ہوتا, جہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہاں پر گانے بجتے ہیں, تو پھر وہاں پر رحمت کے فرشتے تو نہیں آتے. تو بہرحال یہ چند چیزیں تھیں جو آج میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا تھا. امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آگے ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کریں. اللہ ہم سب کو جو کچھ بھی باتیں آج سنیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے, اور جہاں جہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے اللہ ان اعمال کو چھوڑنے کی ہم سب کو توفیق دے, اور جہاں شیطان آتے ہیں ویسے برے اعمال سے ان گناہوں سے بھی ہم سب کو بچنے کی توفیق دے. دنیا اور آخرت میں ایک کامیابی نصیب کرے, جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.